اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی حیا اور آپ کی شرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کمال درجے کا ادب کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے احکامات بھی ارشاد فرمائے کہ نبی کا حیا یہ ہے کہ اس کے سامنے، اس کے پاس اونچی آواز میں گفتگو نہ کی جائے، دور سے اسے آواز نہ دی جائے، ادب کے سیغوں کے ساتھ بھی دور سے نبی کو نہ پکارا جائے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری بات سنیں، نہیں، جائز ہی نہیں ہے مسلمان کے لیے. اللہ نے سختی سے منع فرما دیا کہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے پکار نہیں سکتے. پکارتے تو ادب کے سیغوں کے ساتھ سے نا، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری بات تو سنیں، ہمیں مسئلہ درپیش آ گیا ہے، اس کا حل بتائیں. فرمایا جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، نبی کا ادب اور حیا یہ ہے کہ نبی کو اس طرح آواز نہیں دی، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. اگر ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، ایک مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے قیامت کے دن حوض کوثر پہ جام پینے جائے گا اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پلا بھی دیں گے، حالانکہ دنیا میں اس نے ڈٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کے دین کا حلیہ بگاڑا ہے، تو کس طرح وہ اس کو شرم نہیں آتی کہ نبی کو کیا منہ دکھائے گا قیامت کے دن؟ کہیں یہ نہ ہو کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرما دیں کہ ایسے بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دیں، دفع کر دو ان کو، یہ ایسے بدنصیب تھے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا. تو یہ نبی کا ادب اور حیا ہے.